الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا الأعظم ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة كرام بررة وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر كلا وعد الله الحسنى وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه
عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، آج کی گفتگو میں حسب وعدہ انشاءاللہ تعالی صحابی رسول کاتب وحی اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی جناب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل و مناقب عرض کیے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مظلوم صحابی ہیں جن پر صرف غیروں نے نہیں اپنوں نے بھی تنقید کی ہے۔ دشمنان اسلام یا یوں کہہ دیں کہ کفار حضرات صحابہ کرام پر تنقید کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن حضرت امیر معاویہ تو وہ مظلوم ہیں کہ جن پر کلمہ پڑھنے والوں نے بھی تنقید کی ہے، جبکہ اصلی اہل سنت کا متفق کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جن جن خوش نصیبوں کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی سعادت نصیب ہوئی اور پھر اسی پر ان کی وفات ہو گئی، وہ سارے خوش نصیب صحابہ کرام ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔
اس لیے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے کائنات میں سے مجھے بھی چنا ہے اور پھر ساری کائنات میں سے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کا انتخاب خطا سے پاک ہے۔ اس لیے جن خوش نصیبوں کو رب نے چن چن کر اپنے حبیب کا ساتھی بنایا وہ ساری ذوات بھی تنقید سے پاک ہیں۔ اس لیے کہ انتخاب کرنے والے کا علم بھی کامل ہے، قدرت بھی کامل ہے۔ جس عالم الغیب اور قادر مطلق نے جن کو چن کر اپنے حبیب کا ساتھی بنایا، جس قادر مطلق نے انہیں چن کر کچھ خوش نصیبوں کو اپنے حبیب کا سسر بنا دیا، کچھ کو داماد بنا دیا اور کچھ کو برادر اللہ اور سالہ ہونے کا شرف دیا، ہمارے ہاں سارے تنقید سے پاک۔ سب رب کا انتخاب ہے، اللہ کا انتخاب لاجواب ہے، بے مثال ہے، باکمال ہے اور ہر قسم کی تنقید سے مبرہ ہے۔ دنیا میں میرے اور آپ کے انتخاب پر اگر تنقید ہو تو ہمیں گوارا نہیں ہوتی، اگرچہ کئی بار ہم نے تجربہ کیا کہ میرا انتخاب غلط ہو گیا، آپ کا انتخاب بھی غلط ہو گیا۔ ہم نے کسی کو یہ سمجھ کر ووٹ کی پرچی ڈالی اور اپنا نمائندہ منتخب کیا کہ اچھا ہوگا، اور ووٹ لینے کے بعد اس کا خون بند ہو گیا۔ ہم نے کسی کو یہ سمجھ کر ووٹ دیے کہ آئے گا تو پاکستان کو جنت بنا دے گا، اور وہ اس کے برعکس گیا، اس لیے کہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں باطن کو نہیں جانتے، باہر کو جانتے ہیں اندر کو نہیں جانتے۔ اس لیے ہمارا انتخاب تو غلط بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس رب نے صحابہ کو چنا ہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرا تیرا انتخاب غلط ہو جاتا ہے، رب کا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے انتخاب پر تنقید ہو سکتی ہے، اور اس کے باوجود کہ ہمارا انتخاب کئی بار غلط ہوا، اس کے باوجود ہمارے انتخاب پر کوئی تنقید کرے تو ہمیں گوارا نہیں۔ جس کا انتخاب کبھی غلط ہوا نہیں نہ ہوگا، اس رب کے انتخاب پر بھی اگر تنقید ہو تو اللہ کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو سارے صحابہ انتخاب خدا ہیں، اور پھر اس انتخاب خدا پر نگاہ مصطفیٰ ہے، اور نگاہوں کے اندر بھی بڑا کمال ہوتا ہے، نظروں کا بھی کمال ہوتا ہے، صحبت کا بھی کمال ہوتا ہے، مجلس کا بھی کمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا قابل ہے، کیوں؟ یہ فلاں کی تربیت میں رہا ہے نا، فلاں بندے کی نگرانی میں اس نے کام کیا، فلاں بندے کی نظروں میں رہا ہے۔ ارے آج 1400 سال بعد کسی کامل کی نظروں میں آ کر بندہ کامل ہو جاتا ہے تو میں اس معاویہ کی عظمت کو سلام کیوں نہ کروں جو پیغمبر کی صحبت میں رہ کر قرآن لکھتا رہا؟ اس کا کمال کیوں نہ میں آپ کے سامنے رکھوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، تربیت میں رہ کر رب کے قرآن کو اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہ دیدار مصطفیٰ کا شرف بھی انہیں ہے، صحبت مصطفیٰ کا شرف بھی انہیں ہے، تربیت مصطفیٰ کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکٹری ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہے، اور یہ شرف بھی انہیں حاصل ہے
بخاری شریف میں کم از کم 6 بار یہ روایت آئی۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، وہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کراس کر کے جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جس خوش نصیب نے مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا بحری بیڑا بنا کر سمندری جہاد کا آغاز کیا اسے معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بحری بیڑا بنانے کی وجہ سے ہزاروں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجوب جنت کی خوشخبری حاصل ہوئی۔ وہ بحری بیڑا بنانے والا خود کتنا بڑا جنتی ہوگا۔ اور یہ وہ معاویہ ہے رضی اللہ عنہ جو اتنا خوش نصیب ہے کہ حضور علیہ السلام کا صحابی بھی ہے، حضور علیہ السلام کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا سالہ بھی ہے اور آپ کا کاتب وحی بھی ہے۔ اور یہ وہ معاویہ ہے جسے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ حضور کا پرسنل خادم ہے۔ دیکھیں نا، عمرۃ القضاء کے موقع پر، عمرۃ القضاء وہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام احرام باندھ کے آئے تھے، لیکن کفار نے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا کہ آپ آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے۔ یہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء ہوا۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر فتح مکہ سے 1 سال پہلے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور انہیں شرف صحابیت ملا، اور یہ شخص کلمہ پڑھتے ہی حضور کے اتنا قریب ہو گیا کہ اسی عمرۃ القضاء کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ادعو معاویہ، معاویہ کو بلائیے۔ جناب امیر معاویہ تعمیل ارشاد میں خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا معاویہ، میرے بالوں کا تراشنا ہے، میری مونچھوں کو تراشنا ہے، ناخن مبارک بھی کاٹنے ہیں، یہ ڈیوٹی تمہارے ذمہ ہے۔ اتنی پرسنل ڈیوٹی اور اتنا ذاتی کام نبیوں کے امام نے لیا ہے معاویہ ابن ابی سفیان سے، اور اس شخص کو یہ شرف ملا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تراشے، ناخن کاٹے، مونچھیں مبارک باریک کی۔ اور آج کا بال کاٹنے والا بال کاٹ کے پھینک دیتا ہے، لیکن معاویہ وہ عاشق رسول ہے، معاویہ وہ محب رسول ہے، معاویہ وہ پرستار رسول ہے، پیغمبر کا وہ پیار کرنے والا صحابی ہے، پیغمبر کا وہ پیار کرنے والا صحابی ہے، پرستار بہانے تابعدار ہے، وہ تابعدار رسول ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو ناخن کاٹے، جو بال کاٹے، انہیں نیچے نہیں گرنے دیا بلکہ سنبھال کے رکھ لیا، اور پھر وفات سے پہلے فرمایا یہ اس ڈبیا میں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال اور ناخن ہیں، میری وفات کے بعد جب مجھے کفن پہنایا جانے لگے تو ان بالوں کو میری آنکھوں میں اور میرے چہرے پر رکھ دینا، میں اللہ کی عدالت میں اللہ کے نبی کے ناخن اور بال لے کر جانا چاہتا ہوں اور انہیں اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، دل کی کھڑکیاں کھول کے دیکھیں، عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں ہے، اور پھر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جناب ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور پھر جناب حسن کی صلح کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، اور جناب امیر معاویہ کی وفات سن 60 ہجری میں ہے۔
تو آپ اندازہ لگائیں 53 سال تک جس نے اللہ کے نبی کے ناخنوں کو اور بالوں کو سنبھال کے رکھا ہے، احترام کیا ہے، عزت دی ہے، اور وفات سے پہلے فرمایا کہ میری آنکھوں پر اور میرے چہرے پر رکھ دینا، تو میں کہنا چاہتا ہوں وہ معاویہ جو نبی کے بال کا بھی احترام کرتا تھا، آل کا کتنا احترام کرتا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی آل رسول سے ظلم کیا، میں کہتا ہوں جو بال کی بے احترامی نہیں کرتا وہ آل کو کتنا احترام دیتا ہوگا۔ جو حضور کا خون ہے جناب حسن و حسین، ان کا کتنا احترام کرتا ہوگا جو موت کے بعد بھی نبی کے بالوں کو چہرے پہ سجا کے جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کئی بار جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارتیں لی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت سنو، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله معاوية يوم القيامة وعليه رداء من نور الإيمان۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ معاویہ کو اس حال میں اٹھائے گا، معاویہ اللہ کی عدالت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے وجود مقدس پر نور ایمان کی چادر چمکتی ہوئی نظر آئے گی، جس کے ایمان کی حشر کی گواہی بھی حضور دنیا میں دے کے چلے گئے، وہ کتنا عظیم ہے۔ اور پھر دنیا والوں کا دستور ہے، جناب فلاں بندے کی قسمت تو دیکھو نا، اسے فلاں حضرت نے دعائیں دی ہیں۔ دنیا میں کہتے ہیں یار یہ بندہ جو ہے نا آگے سے آگے جا رہا ہے، کمال اس کے قدم چومتے ہیں، فلاں بزرگ کی دعائیں ملی ہیں، یہ فلاں کی خدمت میں رہا، اس کو دعائیں بڑی ملی ہیں۔ اور ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اگر اللہ والوں کی دعائیں ملیں تو بندے کو پرے پرواز عطا ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں مجھے آپ کو، کسی عام انسان کو کسی بزرگ کی دعائیں ملیں، کسی پیر کی دعائیں ملیں، کسی تابعی کی دعائیں ملیں، کسی کو صحابی کی دعائیں ملیں جسے وہ سارے عظمت والے ہیں، ارے معاویہ کتنا عظمت والا ہے جسے نبیوں کے امام کی دعائیں ملی ہیں۔ اور پھر کس وقت؟ اس مقدس مہینے میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، سارے مہینوں کا سردار مہینہ رمضان، اور رمضان المبارک کا وہ وقت جسے سحری کا وقت کہتے ہیں، جب اللہ کی رحمت کا سمندر شباب پہ آ کے ٹھاٹھیں مارتا ہے۔ یوں ہر وقت ہر رات سحری کا وقت مقدس ہوتا ہے، لیکن جب رمضان کی راتوں میں آتا ہے تو پھر اور نرالی شان سے دیکھیں نا معاویہ کی قسمت کا کیا کہنا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ یہ سحری کا وقت مدینہ منورہ جیسی مقدس دھرتی ہے، رمضان جیسا مقدس مہینہ ہے، سحری جیسا مبارک وقت ہے، اور کس ہستی کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، انہیں آمنہ کا لال کہتے ہیں، انہیں محبوب ذوالجلال کہتے ہیں، انہیں صاحب الجمال والکمال کہتے ہیں، انہیں مکین گنبد خضراء کہتے ہیں، انہیں احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ کا وہ معصوم دامن پھیلا ہوا ہے، آپ کے وہ مقدس ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جو کبھی اٹھ جائیں تو اللہ بغیر بادلوں کے بارشیں برسا دیتا ہے۔ وہ مقدس دامن ہے، رمضان المبارک کی مقدس رات، سحری کا مقدس وقت، مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین اور نبیوں کے امام کا معصوم دامن بارگاہ الہی میں پھیلا ہوا ہے۔ مبارک لبوں پر مقدس الفاظ آئے ہیں، معاویہ کی قسمت چمکنے لگی ہے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں درخواست کرتے ہوئے عرض کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اللہ معاویہ کو قرآن کا علم بھی عطا فرما، اسے میت کا علم بھی عطا فرما اور ہر قسم کے عذاب سے نجات بھی عطا فرما۔ اور کبھی نطق پیغمبر سے یوں لفظ نکلتے ہیں، اللہم جعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور اسے اتنا خوش نصیب بنا دے جہاں جہاں چلتا جائے ہدایت کے چشمے پھوٹتے جائیں۔ اسے نبی کی زبان سے دعائیں ملی ہوئی ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دعائیں قبول ہیں۔ ایک بدبخت حضرت معاویہ پر تنقید کر رہا ہے۔ کسی نے کہا، جناب کس پر تنقید کرتے ہو جسے اللہ کے نبی نے دعائیں دی؟ کہتا ہے ضروری تو نہیں کہ ساری قبول ہو۔ معاذ اللہ، جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے نا تو پھر احترام کہیں نہیں رہتا، بے ادبی آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انجامن ایمان چلا جاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری قبول ہے۔ معاویہ کے کردار سے نبی کی دعائیں چھلکتی نظر آتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے۔ ان کی زندگی کو اگر دیکھو تو قرآن پر ان کی گہری نظر کے کئی مظاہر نظر آتے ہیں۔ ان کا علم کتاب ان کے کردار سے اور ان کے تکلم سے، ان کی گفتگو سے چھلک رہا ہے۔ حضرت معاویہ کا دور، ہر طرف فتوحات ہو رہی ہیں۔ ایک عیسائی علاقے پر جناب معاویہ کے لشکر نے چڑھائی کرنی ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے عیسائی راہبوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عیسائی راہب نے، وہ راہب عالم کو کہتے تھے، عیسائی علماء نے اپنے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ چند سوال لکھ کر بھیجتے ہیں، اگر اس نے جواب صحیح دیے تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے اور ہم جیتیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا معاویہ کی نظر قرآن پہ کتنی ہے، حدیث پہ کتنی ہے۔ جو اللہ کے نبی نے دعا دی وہ کس طرح قبول ہے۔ انہوں نے سوال لکھ کر بھیج دی، اپنا قاصد بھیجا حضرت معاویہ کے دربار میں۔ اس نے کہا ہمارے بادشاہ کی طرف سے یہ چند سوالات ہیں، ان کے جواب چاہیے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا پڑھ کے سناؤ کیا۔ اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اس پہ پہلا سوال تھا کہ وہ چیز بتلاؤ جو زمین پر موجود ہے لیکن جنت سے آئی ہے۔ حضرت معاویہ نے فوراً جواب دیا، اور جواب بھی اللہ کے نبی کے ارشاد کی روشنی میں دیا۔ فرمایا حجر اسود ہے، یہ جو کعبے کی دیوار میں لگا ہوا پتھر ہے یہ جنت سے آیا ہے، اور اپنی طرف سے نہیں دیا، فرمان رسول ہے۔ فرمایا یہ پتھر جنت سے آیا ہے، لَهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِّن لَبَنٍ وَأَسْوَدَ خَطَاءُ بَنِي آدم۔ یہ پتھر جنت سے آیا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید تھا، اولاد آدم کے گناہگاروں نے چوم چوم کے گناہوں سے کالا کر دیا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔
اور بھائی پتھر کالا ہو گیا، یہ یاد رکھیں گناہوں سے دل بھی کالا ہو جاتا ہے۔ اور ہاں اگر بندہ مومن توبہ کر کے اظہار ندامت کر دے نا تو پھر ریگمال سے لوہا اتنا صاف نہیں ہوتا، اللہ کی نظر کرم سے مومن کا دل اس سے بھی زیادہ صاف ہو جاتا ہے۔ بہرحال پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال، اس نے کہا جی وہ پانی بتائیں جو زمین سے بھی نہیں نکلا، آسمان سے بھی نہیں اترا، لیکن لوگوں نے پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، اور ایسا پانی ہے جو آب زمزم سے بھی افضل ہے، وہ کہاں ہے؟ اب معاویہ کے لب کھلے ہیں اور پھر بھی پیغمبر کی سیرت سے استدلال ہے۔ فرمایا بتلاتا ہوں، وہ پانی جو زمین سے بھی نہیں نکلا، آسمان سے بھی نہیں اترا، آب زمزم سے بھی افضل پانی ہے، لوگوں نے پیا بھی ہے، استعمال بھی کیا ہے، وہ مقدس پانی ہے جو محمد مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ وہ دیکھو نا غزوہ تبوک سے واپسی ہے، جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کا لشکر، ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی موجود نہیں ہے، ہم بھی پیاسے ہیں، جانور بھی پیاسے ہیں، ضروریات ہیں، پانی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا جن جن کے مشکیزوں میں تھوڑا بہت پانی ہے اسے جمع کر کے میرے پاس لایا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے مشکیزوں کو ڈیل دیا، چند قطرے پانی کے جمع ہوئے اور وہ چند قطرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے گئے۔ ایک پیالے میں آپ نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا ہے، اللہ نے میرے نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 1400 صحابہ کرام کی پیاس بھی بجھ گئی، جانوروں کی پیاس بھی بجھ گئی، پانی سے متعلق ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، لیکن پیالے میں پانی جو کم تو موجود رہا ہے۔ ارے قرآن کے صفحات میں دیکھیے نا، سابقین انبیاء کی صف میں ایک پیغمبر ایسے ہیں، قرآن کہتا ہے اِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ ایک وقت آیا تھا جب وادی تیہ کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی کی شکایت کی، رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم اس پتھر پہ لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، پتھر سے 12 چشمے جاری کر دینا ہمارا کام ہے۔ جناب موسیٰ نے لاٹھی ماری، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پیغمبر کا معجزہ تھا، قابل احترام ہے، کمال ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر رب کی قدرت کا اظہار ہو گیا، پتھروں سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن پتھر سے پانی کے چشمے پہلے بھی جاری ہوتے تھے، اب بھی جاری ہیں، قیامت کی صبح تک جاری رہیں گے۔ لیکن چشمے فلک نے یہ منظر پہلی اور آخری بار دیکھا ہے کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا جی تیسرا سوال ہے وہ 5 چیزیں بتاؤ، 5 چیزیں بتاؤ جن کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں، لیکن وہ زمین پر چلی پھری۔ اچھا، اس نے اپنی طرف سے بڑا تیر مارا، لیکن جس کو علم کی دعائیں اللہ کے نبی نے دی ہیں وہ معاویہ بولا، فرمایا کوئی مسئلہ ہی نہیں، لکھو جواب۔ فرمایا پہلی چیز جس کی ماں بھی نہیں، باپ بھی نہیں اور زمین پر چلے ہیں، لکھو جناب آدم۔
علیہ السلام ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اللہ نے مٹی سے خود پیدا کر دیا، زمین پر چلتے پھرتے رہے۔ اچھا جی، دوسری چیز فرمایا سیدہ حوا، حضرت آدم کی پسلی سے اللہ نے پیدا کی، آدم ان کی ماں نہیں ہے، وہ کوئی رحم میں نہیں پلی، اللہ نے اپنی قدرت دکھایا اور آدم کی پسلی سے پیدا کر دی۔ سیدہ حوا جزو آدم تو ہے لیکن وہ حضرت آدم ان کی ماں نہیں ہے۔ فرمایا دوسری چیز سیدہ حوا، اچھا دو، تیسری چیز بتاؤ جس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں اور وہ زمین پر چلیے۔ فرمایا وہ قرآن میں نہیں دیکھتے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ ہاتھ کا ڈنڈا پھینک سانپ بنا کے چلا دیتے ہیں، وہ ڈنڈا پھینکا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ میں قرآن کی آیات پڑھوں تو وقت بڑا تھوڑا رہتا ہے، لیکن حقیقت تو ہے، آپ کو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا پھینکا اور سانپ بن کے چلنے لگا۔ بتاؤ اس کی ماں باپ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا یہ تیسری چیز یہ۔ اچھا چوتھی چیز کون ہے؟ اس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، وہ زمین پر چلی ہے۔ فرمایا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اللہ نے پتھر سے نکال دی اور وہ زمین پر چلتی پھرتی رہی ہے۔ اس کی ماں باپ بتاؤ نا، اس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے پتھر سے نکال کے دکھائی ہے کہ یہ لو میری قدرت کا کرشمہ۔ اچھا حیران ہوتا جا رہا ہے، عیسائی راہب کا نمائندہ حیران ہو رہا ہے اور معاویہ قرآن سے استدلال کر کے بتلا رہا ہے۔ اچھا یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وہ چلی بھی چلی ہے، اس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں۔ اچھا پانچویں چیز بتاؤ جس کی ماں باپ کا ہمیں کوئی معلوم نہیں لیکن زمین پر سے چلتا دیکھا گیا۔ فرمایا جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں دمبا قربان ہوا ہے اس کی ماں باپ بتاؤ کدھر ہے؟ اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اچھا چلو 3 سوال، تیسرے سوال میں 5 چیزیں پوچھی تھی۔ اچھا جی چوتھا سوال، فرمایا وہ چیز بتاؤ جس کی ماں بھی نہیں، وہ چیز بتاؤ جس سے کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس کو ماں کہتے ہیں۔ اب کوئی چیز پیدا ہو، جانور سے بھی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، جانور کسی سے پیدا ہوتا ہے، انسان بھی کسی سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ چیز بتاؤ جو جس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی، وہ انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، جانور بھی نہیں لیکن اسے ماں کہتے ہیں۔ فرمایا لکھو قرآن سے جواب، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ فرمایا وہ مکہ مکرمہ کی مقدس دھرتی ہے جسے قرآن نے کہا ہے یہ زمین کی ماں ہے، ام القرآن، عربی میں ماں کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا کیا بات ہے یار، بندہ جواب دیتا ہے کمال کر دیتا ہے۔ مشیت جھوم کے کہتی ہے اس کا کمال نہ دیکھو، اس کے فہم قرآن کے لیے پیغمبر کے لب کھلے تھے، نبی کی دعا بول رہی ہے۔ اچھا اس نے کہا آخری لاسٹ کوسچن، اور بڑا مشکل سمجھا اس نے کہ یہ سوال اس کا جواب کہاں سے ہے؟ اس نے کہا ایک ایسی چیز ہے جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں لیکن وہ سانس لیتی ہے، جانور بھی نہیں، انسان بھی نہیں، فرشتہ بھی نہیں، جن بھی نہیں لیکن وہ سانس لیتی ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا لکھو، فرمایا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے صبح کی قسم ہے جب وہ سانس لیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے صبح بھی سانس لیتی ہے۔ یہ سارے جوابات اس کے نمائندے نے لکھے اور جا کر اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش کیے تو اس کے راہبوں نے کہا جناب بہتر یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر اس شخص کے غلام بن جائیں، اگر لڑیں گے تو مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا ثمر بول رہا ہے، اور ایسے 20 واقعات ہیں معاویہ کے کردار پر نبی کی دعائیں نظر آتی، پیغمبر کی دعائیں بار بار چھلکتی ہیں کردار معاویہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں نظریہ دے رہا ہوں،
بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ کس معاویہ کی بات کرتے ہو جو یزید کا باپ تھا؟ دیکھو قرآن کا اصول ہے، فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یزید کی وجہ سے جناب معاویہ پر تان کیوں کرتے ہو؟ یہ دروازہ نہ کھولیے، ورنہ قرآن کے آئینے میں دیکھو گے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان کیا کر رہا ہے؟ باپ رب کا پیغمبر ہے اور بیٹا مشرک ہے۔ باپ توحید کی دعوت دیتا ہے اور بیٹا شرک کا پرچار کرتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا میری بات مان لے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ باپ نے کہا بیٹا میرے ساتھ آ جائیے، میرا کلمہ پڑھ لیجئے، بچ جاؤ گے، بدبختوں کا حامی نہ بن۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اس نے کہا ابا جی مجھے دعوت نہ دیجیے، میں بلند و بالا پہاڑ پہ جاؤں گا تو بچ جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیٹا آج وہی بچے گا جو اللہ کی پناہ میں آئے گا، ورنہ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اسی دوران سیلاب کا ریلا آیا اور کنان لقمہ اجل بن گیا۔ حضرت نوح کی پتری محبت میں ہلچل مچی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یا اللہ دیکھنا میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ میرے نبی یہ کنان ہم نے اس کا نام آپ کے خاندان سے خارج کر دیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ کنان کافر ہے اور نوح علیہ السلام رب کے پیغمبر ہیں، لیکن کنان کی وجہ سے جناب نوح پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، آزر کی وجہ سے جناب ابراہیم پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، ابو لہب بدبخت کی وجہ سے آمنہ کے لال پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، تو بس یزید کی وجہ سے جناب معاویہ پہ بھی تنقید نہیں کی جا سکتی۔ وہ اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے اور ہم جواب دے نہیں۔ یزید جانے، اس کے اعمال جانے اور رب جانے، ہم اس کے دفاع کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں، ہم تو بس صحابہ کے چوکیدار ہیں اور ان کا دفاع کریں گے، اور ان پر اٹھنے والی انگلی ہمارا بس چلے گا تو توڑ دیں گے، لیکن بعد والے جانے اور رب جانے، ہم کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہم نے؟ یزید جانے اور اس کا رب جانے اور اس کے سیاہ کارنامے جانے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ لیکن کوئی شخص یزید کو بہانہ بنا کر معاویہ پر تنقید کرے گا تو اہل سنت کا خادم میدان میں آ کر معاویہ کا دفاع ضرور کرے۔ اور پھر کہتے ہیں جی کون ہے معاویہ؟ کس کی بات کرتے ہو؟ جو جمل میں جناب علی کے مقابلے میں آئے ہیں۔ میں مانتا ہوں جنگ جمل میں ایک طرف فاتح خیبر داماد مصطفیٰ جناب علی ہیں اور دوسری طرف کاتب وحی اور پیغمبر کے برادر اللہ جناب معاویہ ہیں۔ میں مانتا ہوں، لیکن میں قرآن کو دیکھ کر کہتا ہوں دونوں لڑنے کے باوجود دونوں کی نیت میں کوئی شک نہیں تھا اور دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ جدید گمراہیوں سے متاثر بندہ سوال کرتا ہے کہ جناب لڑنے والوں میں ایک تو غلط ضرور ہوتا ہے، یہ کیسے ہو گیا کہ دونوں لڑ رہے ہیں، تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں؟ تو
ہم کہتے ہیں جناب ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، میں آپ کو قرآن سے دکھا سکتا ہوں دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور ہارون علیہ السلام کو قوم کا نگران بنا گئے، پیچھے سامری نے قوم کو گمراہ کیا اور انہوں نے خدا کو چھوڑ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کو جلال آ گیا اور اپنے سگے بھائی پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر، ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں آ کر اپنے پیغمبر بھائی کے سر کے باڑ اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، او میری ماں جائے، میری داڑھی اور میرے بال، سر کے بال نہ پکڑ، میری بات تو سن لینا۔ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال دی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا موقف تھا کہ ان کو تو نے اس طرح گمراہ کیوں ہونے دیا، میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے؟ اور ہارون علیہ السلام کا موقف تھا کہ میں نے آپ کے آنے کا انتظار کیا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تو نے قوم لڑا دی ہے۔ موقف موسیٰ کا بھی ٹھیک ہے، موقف حضرت ہارون کا بھی ٹھیک ہے، اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، نیت دونوں کی ٹھیک ہے، قرآن دونوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اور یہاں غلط فہمی کی بنیاد پر جمل میں حضرت علی اور معاویہ دونوں طرف میدان میں آئے ہوئے ہیں، مگر نیت دونوں کی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ مجھے تو قرآن کہتا ہے نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جنہیں شرف صحابیت عطا ہو گیا، جو خوش نصیب انتخاب خدا کے نتیجے میں نگاہ مصطفیٰ میں آ گئے ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، کفار کے مقابلے میں بڑے گرم ہیں، رکوع اور سجدے ان کی اداؤں میں نظر آتے ہیں، عبادت، حلاوت، تلاوت، ریاضت، یہ ساری خوبصورت ادائیں ان کے کردار سے چھلکتی نظر آتی ہیں، اور یہ سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے یبتغونا، قرآن کے الفاظ یاد کر لیں، یبتغونا وہ چاہتے ہیں، فضلا من اللہ ورضوانا وہ رب کا فضل چاہتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ مکہ میں ہوں تو تب بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ مدینہ میں ہوں تو تب بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ بدر میں گئے تو رب کی رضا کے لیے، احد میں گئے تو رب کی رضا کے لیے، ارے تبوک میں گئے تو رب کی رضا کے لیے، حنین میں گئے تو رب کی رضا کے لیے، وہ ہر میدان میں رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ صفین میں بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ جمل میں بھی رب کی رضا چاہتے ہیں، وہ ہر جگہ رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کی نیت پر کوئی شک نہیں۔ اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن سن 40 ہجری میں حضرت علی اور معاویہ نے صلح کی کہ ہم آج کے بعد نہیں لڑیں گے، اور پھر سن 41 ہجری میں جناب حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جناب حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ارے حضرت معاویہ کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا علی کے بیٹے زیادہ سمجھتے تھے؟ جب جناب علی کے بیٹوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی
تو بعد میں کسی کو تنقید کا حق نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں تھا ہمارے باپ کے مقابلے میں لڑائے. جب وہ صلح کر چکے ہیں اور معاویہ کو امام تسلیم کر چکے ہیں تو بعد میں کوئی تنقید کرے گا تو اپنے منہ پر تھوکے گا، معاویہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں. بہرحال میں یہ سمجھا رہا ہوں، اور یہ بات بھی اہل سنت کا عقیدہ ذہن میں رکھیں، شان کا کوئی مقابلہ نہیں. حضرت معاویہ اور علی کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں. حضرت معاویہ، ان کے والد ابو سفیان، ان کے بھائی سارے مل کر بھی جناب علی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. شان جناب علی کی بہت زیادہ ہے، لیکن شرف صحابیت دونوں کو ملا ہے، جنتی دونوں ہیں، تنقید سے پاک دونوں ہیں. ہماری عقیدت کا مرکز دونوں ہیں. کسی ایک صحابی کے متعلق بھی اگر دل میں ذرہ سی میل آ گئی نا تو یوں سمجھے کہ ایمان کو کینسر لگ گیا. صحابہ کے بارے میں دل صاف کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے. کوئی پتہ نہیں ہے کب جھٹکا لگے اور ہم نہ ہوں. یہ ترکی اور شام میں اور کچھ یہاں بھی لگنے والے جھٹکے مجھے اور آپ کو رب کی وارننگ ہے کہ یہ تو کچھ ٹکڑے ہل رہے ہیں نا، زمین کے کچھ ٹکڑے ہل رہے ہیں. اس وقت کو یاد کرو، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اللہ ساری زمین ہلا دے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب زمین سارے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا سونے کے بڑے بڑے ستون پڑے ہوں گے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اس وقت قاتل کہے گا ہائے افسوس، میں نے اس کے لیے بھائی کو مارا تھا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سارے خزانے نکال کے باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، یہ ساری باتیں بھی بتانے لگے گی، سارے خزانے اگلنے لگے گی، سب کچھ باہر پھینک دے گی، سب کچھ بتا دے گی. انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، قرآن کہتا ہے ہوا کچھ نہیں ہے، تیرے رب کا آرڈر ہے، سب کچھ بتا بھی دے، سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن انسانوں کی مختلف جماعتیں بن جائیں گی، اپنے اپنے نامہ اعمال کھل جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر برائی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی. ارے اس وقت کے آنے سے پہلے جب ساری زمین ہلا دی جائے گی، اللہ کچھ ٹکڑوں کو ہلا کر مجھے اور آپ کو وارن کرتا ہے کہ میرے بندو ذرا جینے کا انداز بدل. غور کر، آج ان کی زمین ہلی ہے، کل اس کو بھی ہلایا جا سکتا ہے. لمحوں میں وہ رات کو سوئے تھے اور انہیں پتہ نہیں تھا کہ اگلی صبح ہماری زندگی میں نہیں آئے گی. 1 منٹ کے زلزلے میں ہزاروں انسان لقمہ اجل بن گئے. رب نے وارننگ دی، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ ادھر ادھر دیکھا کرو کیا انجام ہو رہا ہے لوگوں کا. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ بے خبر نہیں ہے. وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں، بے خبر نہیں ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں.
ہمیں وارننگ دی جا رہی ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ۔ قریب کی بستیوں میں عذاب اتار کر رب تجھے اور مجھے وارننگ دے رہا ہے کہ تو سنبھل، کہیں ایسا نہ ہو یہ وقت تجھ پر آئے اور تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔ لیکن کیا ان زلزلوں سے ہماری مسجد آباد ہوئی؟ کیا یہ ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے اور ہم آئے دن خبروں میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا میرے کانوں پر جوں تک ریگی ہے کہ میں بے نمازی ہوں تو نمازی بن جاؤں؟ میں غلط بولتا ہوں تو آج کے بعد نہیں بولوں گا؟ کیا رب کے سامنے ہم نے کوئی عاجزی انکساری کی اور توبہ کی؟ یاد رکھنا، ان اللہ کی طرف سے اس وارننگ سے جو فائدہ نہیں اٹھائے گا تباہی میں جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان کے یہ حالات دیکھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لے کر توبہ کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کا طرز بدلنا ہوگا، اپنی زندگی کا طرز بدلنا ہوگا، ورنہ جب میرا تیرا وقت آئے گا نا تو سوائے پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کبھی تو ایسا کر، کبھی تو ایسا کر، میں ہوں یا آپ، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا اور رب کو دکھڑا سنا کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس اگر تو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کے میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ زندگی اپنی پسند والی دے دے تو تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں آئے گی۔ جب صدق کے دل سے ہم مانگیں گے نا یہ چیز تو ممکن نہیں کہ رب نہ دے، وہاں تو انتظار ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب ہاتھ اٹھائے کہ میں اس کا دامن بھر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ وہاں پر جہاں بہت ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کریں، اس وارنے کو سمجھے ہم اور ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کریں۔